السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری دوا چینیم سلفیورکم، جسے چینینیم سلف بھی کہا جاتا ہے، چائنا سلف بھی کہا جاتا ہے، ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والی دوا جو عمومی طور پر کونین آف سلف سے یا کونین آف سلفائڈ سے بنائی جاتی ہے۔ یہ خام مال کے ذریعے خام حالت میں جو ہوتی ہے، یہ ایک منرل ہے، کیمیکل ہے، اور اس کو ہومیوپیتھک کے اصولوں کے مطابق اس کو مدر ٹنکچر میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مختلف پوٹنسیاں بنا کر اور مریضوں کی صحت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر یہ دوا ملیریا، بخار اور کانوں کے مرض ٹینائٹس، اس کے علاوہ مینر ڈیزیز، بوڑھے افراد میں، بڑی عمر کے لوگوں میں ہونے والے کان کے امراض، سماعت کے امراض، اس کے علاوہ کانوں میں گھنٹیاں بجنا، سنسناہٹ کی آوازیں آنا، اور اسی طرح سے مختلف قسم کی آوازیں جیسے کہ پانی کے بہاؤ کی آوازیں، اس طرح کی آوازوں کا آنا، ٹینائٹس، چینینیم سلف یا چائنا سلف کی جو مخصوص علامات ہیں، کان میں گھنٹیاں سی بجنا اور کڑکن جیسی یعنی کہ چٹخنے جیسی آوازوں کا آنا، یہ چینینیم سلف کی مخصوص علامت ہے۔ اس کے علاوہ ملیریا، بخار میں بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے، اور ملیریا بخار کے بد اثرات یا کونین کے استعمال کے بعد ہونے والے بد اثرات میں جیسے کہ جگر کی بدحالی، تلی کی بدحالی، تلی کا بڑھ جانا، اسپلینومیگلی اور لیور ایبسس وغیرہ کی کنڈیشن، یا لیور جگر کے اوپر فیٹی لیور کا جمع ہو جانا یا جگر کا ورم، اس طرح کی کیفیات میں چینینیم سلف جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ چینینیم سلف کا ایک اور بھی بڑا اہم رول ہے، وہ خون کی کمی، ہیموگلوبین کی کمی، جسے ہم آر بی سیز کہتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز، جن کی کمی کا ہو جانا۔ اس کے علاوہ یہ دوا خون میں سرخ ذرات یا WBC وائٹ بلڈ سیلز کی زیادتی ہو جائے، اس میں بھی یہ دوا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ کلینکل پریکٹس میں اکثر ہمارے پاس ڈینگی کے مریضوں کے اندر، ملیریا کے مریضوں کے اندر ہمیں لو ہیموگلوبین کے مریض، جسے ہم اینیمیا کہتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، جن میں ہمیں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی نظر آتی ہے اور WBCs کی زیادتی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ ایسے لوگوں میں ہمیں چینینیم سلف یا جسے ہم چائنا سلف کہتے ہیں بہت ہی اچھا اس میں رول ادا کرتی ہے۔ اب ہم اس کی کانسٹیٹیوشنل سمٹمز کی طرف چلتے ہیں کہ چینینیم سلف کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے جو کمزور ہوں، ناتواں ہوں اور آسانی سے کسی بھی بات پر گھبرا جاتے ہوں، کسی بھی سچویشن کو وہ ہینڈل نہ کر پاتے ہوں اور وہ گھبرا جاتے ہوں، اس طرح کے لوگوں میں چینینیم سلف بھی بہت۔ ہم چینینیم سلف کی کانسٹیٹیوشن کی طرف بات کر رہے تھے، تو یہ دوا عمومی طور پر ایسے لوگوں کے لیے موزوں ہیں جو جلد گھبرا جاتے ہوں اور مایوسی کا جلد شکار ہو جاتے ہوں، اور ایسے لوگ جو
جلد خیالی مصیبتوں کے بارے میں سوچ کر یا خیالی پریشانیوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ دوا ان لوگوں کے لیے بھی بہت مشہور ہے جن کے اندر ملیریا ہونے کے بعد خون کی کمی پیدا ہو گئی ہو اور ان کے وزن میں مستقل بنیادوں پر کمزوری ہو رہی ہو اور ان کا وزن گھٹ رہا ہو۔ اس کے علاوہ یہ دوا WBCs سفید خون کے ذرات جو ہوتے ہیں ان کی زیادتی میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ڈرگ ایکشن اس دوا کا جو ایکشن زیادہ تر دیکھا گیا ہے وہ عموماً جسم میں جو ہے وہ ان اعضاء پہ دیکھا گیا ہے جہاں ملیریا کے بعد کے برے اثرات پائے جا رہے ہوں، جیسے کہ ملیریا کے بعد ہونے والی تلی کا ورم، مائنر ڈیزیز، ٹینائٹس، کانوں کے امراض، کانوں کا بہراپن، کانوں میں مستقل شور کا ہونا، مستقل کانوں کے اندر آوازوں کا آنا اور اس کے اندر جو مستقل طور پر جو آوازیں آتی ہیں کڑکنے کی اور یعنی کہ کریکنگ ساؤنڈ یا گھنٹیاں بجنے کا سا ساؤنڈ اس میں سنائی دیتا ہے مستقل۔ اور اس کے علاوہ یہ مائنر ڈیزیز بوڑھے افراد کی تکالیف جو کان سے متعلق ہوں اس میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اثرات چہرے پر بھی نمایاں ہیں، چہرے کے اعصابی درد میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بخار کے بعد گردن کا درد، کمر کا درد، جوڑوں کا درد، گیسٹرک سسٹم میں ڈسٹربنس کا ہو جانا، پیشاب کے نظام میں یعنی یورینری سسٹم کے اندر پرابلم کا آ جانا، یہ اس دوا کی نمایاں علامات ہیں، اس کی ایکشن کا ایریا ہے۔ ہم اب اس دوا کی ان علامات کی طرف چلتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دوا جس کی وجہ سے یہ دوا بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کلینکل پریکٹس کے اندر عمومی طور پر جو میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں اس کو استعمال کیا اور جن علامتوں میں نے اس کو استعمال کیا، اس کے علاوہ کتابوں میں نے پڑھا، مختلف قسم کے سینئرز ڈاکٹرز کے تجربات اور لیکچرز بکس کے اندر جو میں نے دیکھے، اس کے اندر جو مجھے نظر آیا، جو اہم علامات مجھے اس کی نظر آئیں جو کلینکل پریکٹس میں ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں کان کی خرابیاں ہیں، ٹینائٹس ہے، مائنر ڈیزیز ہے، سماعت کی کمزوری ہے یعنی کہ سننے کی حس کا یعنی کہ جو مریض جس کی ہیرنگ ہوتی ہے، سننا ہوتا ہے، وہ اس میں اس کی کمی ہوتی رہتی ہے یا آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملیریا بخار کے ساتھ جوڑوں میں درد یا ملیریا بخار کے بعد جوڑوں کا درد کا ہونا، اعصابی درد وغیرہ کا ہونا، اس میں یہ نمایاں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کی پہلی مخصوص علامات میں ہم آ جاتے ہیں کانوں کے امراض کے اندر۔ کانوں کے امراض میں چینینیم سلف بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ ٹینائٹس اس میں ایک ٹاپر سمٹم ہے، ایک علامت ہے جس میں کانوں کے اندر ٹینائٹس سے مراد کانوں کی بیرونی کان کے اندر آپ کو باہر سے کوئی آواز نہیں آتی، یعنی کہ جیسے کوئی ہارن کی آواز ہو، کسی کے بولنے کی آواز ہو، کوئی ٹی وی کی آواز ہو، کسی موبائل کی آواز ہو، وہ باہر سے اس کو کوئی ایسی آواز نہیں ہوتی۔ اندرونی طور پر کان کے جو اعصاب ہوتے ہیں اس میں اندرونی طور پر مختلف قسم کی آوازوں کا آنا، اس میں مختلف آوازوں میں آنا جیسے کہ گھنٹیاں بجنا،
وسلنگ ساؤنڈ جسے کہتے ہیں، کریکنگ ساؤنڈ یعنی کہ چٹکنے کی سی آوازیں، کڑکنے کی سی آوازیں، یا پانی کے بہاؤ کی جیسی آوازیں، جیسے دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں ہم تو ہمیں پانی کے بہاؤ کی، پانی کے بہنے کی آوازیں جو ہم آواز سنتے ہیں، اس طرح کی آوازیں، یا کان میں گونج جیسی آوازیں جیسے کان بند ہو گیا ہو، اس طرح کی آوازیں ہمیں سننے کو اس کے مریض کو ٹینائٹس میں ملتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص کانوں میں گھنٹی بجنے، گرجنے، گونجنے یا کسی چیز کے ٹکرانے کی سی آوازیں، یا سیٹی کی سی آوازیں، یا دریا کے بہاؤ کی جیسی آوازیں، پانی کے بہاؤ کی جیسی آوازیں سنتا ہے تو، یا اس طرح کی آوازیں اس کے کانوں میں اندر سے سنائی دیں تو یہ ٹینائٹس کی آواز کہلاتی ہے، ٹینائٹس کہلاتا ہے۔ بعض اوقات مریض کی سماعت کی کمی کی علامات بھی اس میں ہم نے سامنے دیکھی ہیں۔ مریض کی جو سماعت ہوتی ہے، سننے کی حس جو ہوتی ہے اس کی کم پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل سے ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے بھی کیس ہم نے نوٹ کیے ہیں جن میں مریض کو ٹینائٹس یعنی کہ کان میں شور کے ساتھ چکر آنا، وٹیگو محسوس ہوتا ہے، اور چکر ایسا آتا ہے جیسے کہ نیچے جھکنے پر بھی اس کو چکر آتا ہے، چکر ایسے جیسے کہ دنیا گھوم گئی ہو اس کے آنکھوں کے سامنے، اس کے دماغ ایسا دماغ کے اندر جو ہے محسوس کرتا ہے، چکر ایسا آتا ہے کہ دنیا گھوم گئی ہو، اس طرح کے اس کو چکر آتے ہیں۔ سر درد، کچھ علامات میں چکر کے ساتھ سر درد بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ کانوں کی آواز میں ٹینائٹس ہو، ٹینائٹس کے ساتھ کانوں میں یعنی کہ شور ہو، آوازیں ہوں، اس کے ساتھ چکر ہو، چکر کے ساتھ سر میں درد ہو، تو پھر یہ دوا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مینر ڈیزیز کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بوڑھے افراد کے اندر سماعت کی پریشانی، بوڑھے لوگوں میں 45 سال سے لے کے اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے بھی مرد یا خواتین ہوتے ہیں ان میں بھی ٹینائٹس مائنر ڈیزیز پائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کانوں کا اندرونی اعضاء کی خرابی کا عرضہ ہے، یعنی کہ یہ جو مائنر ڈیزیز ہے یا ٹینائٹس ہے، یہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کانوں کے اندرونی اعضاء کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی علامات میں جن میں ٹینائٹس، چکر آنا، سننے میں اتار چڑھاؤ کبھی اچھا اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے چینیم سیلف کے پیشنٹ کے اندر کہ انہیں سننے کی جو حص ہوتی ہے کبھی ان کی پرفیکٹ ہوتی ہے اور کبھی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور کبھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کانوں میں بھاری پن کا سا ان کو محسوس ہونا، جیسے کان میں کسی نے کوئی وزن سا رکھ دیا ہے، بھاری پن سا ہو گیا، اس طرح سے یہ علامت پائی جاتی ہے۔ یہ دوا سر کی چوٹ لگنے کے بعد آفٹر انجری آف برین یا ہیڈ، تو اس کے بعد ٹینائٹس کا مرسلہ ہو جائے، سننے کا حس، سماعت کم ہوتی جائے یا ختم ہو جائے تو یہ دوا اونچی طاقتوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہاں ہمیں اور بھی دوائیاں ملیں گی مگر ابھی ہم صرف چینیم سلف کے اوپر ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کان پہ سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر سماعت میں کمی آ جائے یا حافظے کی کمزوری ہو جائے یا مریض کی یادداشت غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، تو ہمیں کون کون سی دوائیوں کا سہارا لینا چاہیے، کون کون سی دوائیں اس میں قابل ذکر ہیں۔ جوڑوں کے درد میں جو ہے چینیم سلف بہت اچھا کام کرتی ہے۔ چینیم سلف میں تمام جوڑوں میں درد، بھاری پن، اکڑن اور درد، یہ سب کیفیات پائی جاتی ہیں اور یہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ مریض کو چھوا جانا بھی برداشت نہیں ہوتا، اور مریض کی اگر متاثرہ جگہ کو ایسے ٹچ کیا جائے تو مریض درد کے مارے کرہانے لگ جاتا ہے، درد اتنا شدید ہوتا ہے۔
خاص کر گھٹنے کا جوڑ میں شدید درد اور سوجن. اس میں مریض کے جو گھٹنا ہوتا ہے اس میں شدید درد ہوئی ہوتی ہے اور اس میں سوجن ہوتی ہے. دائیں کلائی رائٹ ریسٹ میں اور اس کے جوڑ میں اس کو درد محسوس ہوتا ہے. رائٹ کلائی اور لیفٹ جو ہے بایاں گھٹنا ٹخنا، تو اس میں یہ ایک اس کی مخصوص علامت ہے کہ لیفٹ سائڈ نی کے اندر اس میں سوجن ہوگی، درد ہوگا، سینسیٹیو ٹو ٹچ ہوگا. اس کے علاوہ رائٹ ریسٹ یعنی کہ دائیں کلائی کے اندر اس کے جوڑ میں درد ہوگا اور وہ حساس ہوگا، اس میں سوجن ہوگی. اور بائیں ٹخنے کے جوڑ میں بھی شدید درد ہوگا، یعنی کہ لیفٹ اینکل کے اندر بھی اس کو پین ہوگا اور گھٹنے کندھوں کے جوڑوں میں بھی اس کو بوتھ شولڈرز کے اندر اس کے درد ہوگا اور اس کو سوجن محسوس ہو رہی ہوگی، سویل محسوس ہو رہی ہوگی. سوجن کے ساتھ جو ہے اس کے جوڑوں میں سے چٹکنے کی سی آوازیں، کڑکن کی آوازیں، کریکنگ ساؤنڈ کی آوازیں ہمیں ملیں گی. اور ہاتھوں میں خاص طور پر یہ جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں یہاں مریض کو گولی لگنے کے سے کاٹنے والے جیسے درد محسوس ہوں گے. یہ تھی چینینیم سلف کی جوڑوں کے درد کی علامتیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے بخار کے اوپر، کیونکہ چینینیم سلف کونین سے بنائی جاتی ہے، کونین آف سلفیٹ سے بنائی جاتی ہے. یہ دوا جو ہے چینینیم سلف کونین آف سلفیٹ سے بنائی جاتی ہے اور مزاج اس دوا کا سورا ہے. کولڈ تھرمل سے اس دوا کا تعلق ہے، یعنی کہ اس دوا کے مریض کو جو ہے سردی سے تکلیف بڑھ جاتی ہیں. منرل کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک طرح کا کیمیکل ہے، کونین ہے، جو کہ معدنیات سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے اور یہ اس سے پھر دوا بنائی جاتی ہے. اس دوا کے جو پروور ہیں ڈاکٹر گلک، GLUCK، ڈاکٹر گلک یا گلک، اور انہوں نے 1989 کے اندر اس دوا کو پروف کیا، 1989 کے اندر. اس کے علاوہ ڈاکٹر HC ایلن میں نے بھی انہوں نے اس کو پروف کیا، اس کو آزمائش کے مراحل سے گزارا. باقی ہم چلتے ہیں چینینیم سلف کے بخار کی طرف. تو یہ دوا ملیریا بخار سے بچاؤ کے لیے نمایاں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس دوا کے 3 اہم مراحل ہیں: سردی لگنا، بخار لہو کے ساتھ اور اس کے ساتھ پسینہ. بخار کے ساتھ سردی اور اس کے ساتھ پسینے کا آنا، یہ اس کی 3 مخصوص سمٹم ہیں. کہ اگر کوئی مریض آپ کو آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب بخار بھی شدید ہو رہا ہے، سردی بھی شدید لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ مجھے پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں، تو ہمیں چینینیم سلف کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. سردی بنیادی طور پر اس دوا میں کندھوں پہ نمایاں پائی جاتی ہے، کندھوں سے ہوتی ہوئی گردن کے نچلے حصے سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی پوری ہڈی میں ہمیں سردی لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. مریض ہم سے آ کے شکایت کرے گا ڈاکٹر صاحب سردی جو ہے نا مجھے گردن کے کندھوں سے شروع ہو رہی ہے اور گردن کے موہروں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ سر کے یہاں پچھلے حصے سے جو گردن کے موہرے ہوتے ہیں یہاں سے ہمیں سردی لگ رہی ہے اور یہاں سے ہمیں سردی جو ہے میرے دونوں شولڈرز میں آ رہی ہے اور شولڈر سے ہوتی ہوئی پوری ریڑھ کی ہڈی کے اندر مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو ہمیں چینینیم سلف کو نہیں بھولنا چاہیے. اس دوا کا بخار عمومی طور پر دوپہر یعنی کہ 3 بجے سے قریب روزانہ ظاہر ہوتا ہے. ہر روز پلٹ کر آنے والا مخصوص ٹائم اس کا 3 بجے ہے. روزانہ کی بنیاد پر دوپہر یا سہ پہر کہہ لیں اسے آپ
3 بجے بخار کا پلٹ کر آ جانا، اس دوا کی عمومی علامت پائی جاتی ہے۔ پانی کی شدید پیاس اس میں دوا میں نمایاں پائی جاتی ہے مریض میں، اور سردی کے بعد گرمی اور سر درد بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ مریض کو بخار ہوگا، سردی لگے گی، سردی کے بعد اس کو پسینہ آئے گا، پسینے کے ساتھ ہی جیسے ہی پسینے آنے کے بعد اس کا بخار ٹوٹے گا تو اس کو گرمی لگنا شروع ہو جائے گی اور اس کے سر میں درد ہو جائے گا۔ یہ بھی اس دوا کی علامت ہے۔ گرمی کے باوجود اس مریض کو پیاس کم لگتی ہے، یعنی کہ مریض کہہ رہا ہوگا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب گرمی بہت شدید لگ رہی ہے پر مجھے پیاس نہیں لگ رہی، پیاس نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت کم ہے، نارمل ہے۔ تو یہ علامت بھی ہمیں چینیم سلف میں ملتی ہے۔ گرمی کے بعد بھی اس دوا میں مریض کو پسینے کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ پسینہ آنے کے بعد بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس دوا میں ایک اور مخصوص علامت ہے، وہ یہ ہے کہ مریض جب نیند کے لیے سوتا ہے، جب نیند کے دوران اس کو گردن اور کمر پر بے انتہا پسینہ آتا ہے، کپکپاہٹ اور لرزہ اس کو گرم کمرے میں محسوس ہوتی ہے۔ بخار کے ساتھ دیگر قابل ذکر علامات جو ظاہر ہوتی ہیں وہ اعضاء کا کانپنا ہے، سر میں بھاری پن کا احساس ہے، ریڑھ کی ہڈی میں حساسیت اور کانوں میں گھنٹیاں بجنا، اعضاء کی سردی اور لرزہ اور کپکپاہٹ بھی پائی جاتی ہے۔ اندرونی کپکپاہٹ اور لرزہ کے ساتھ سردی کا احساس اس دوا کے اندر مریض کے اندر پایا جاتا ہے۔ چہرے کا زرد پیلا زرد پڑ جانا، بخار کے اندر اتنی کمزوری نقاہت ہو جاتی ہے کہ مریض کو کمزوری نقاہت فیل ہونے لگتی ہے۔ پیشاب کی فوری حاجت ہوتی ہے، پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے اس میں، شام کے وقت خاص طور پر پیشاب کی زیادتی اور پیشاب کی جو رنگت ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے، گہرے زرد رنگ کی، اس کو مریض کو پیشاب آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا چہرے کے اعصابی درد جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس کی نمایاں علامات میں چہرے کے اعصابی درد ہیں، تو چینیم سلف میں یہ دوا چہرے کے اعصاب اور پٹھوں کے درد میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے۔ چینیم سلف کے استعمال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وقفے سے ہونے والے اعصابی درد جو دباؤ ڈالنے سے بہتر محسوس ہوں، ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ہر صبح چہرے کے اعصابی درد ہوتا ہے جو تقریباً 12 بجے دوپہر تک رہتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی صبح اٹھے گا اس کو جاگ آئے گی، نیند سے جیسے ہی بیدار ہوگا تو اس کے چہرے پہ اعصابی درد ہوگا اور جو تقریباً دن کے دوپہر کے 12 بجے تک اس کو رہے گا اور 12 بجے کے بعد وہ درد ختم ہو جائے گا۔ یہ درد آنکھ کے نیچے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آنکھ کے ارد گرد پھیلتا ہے۔ آنکھ کے نیچے ان ایریا میں، یہاں سے ان ایریا میں یہ درد شروع ہوتا ہے اور پھر یہ پورے چہرے کی طرف جو ہے آنکھ کے پورے چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں درد کی جس قسم کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جو درد وہ چہرے کے جو جبڑا ہے یعنی کہ جگہ جو ہے یہاں چیرنے پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ یعنی کہ مریض آپ سے شکایت کرے گا ڈاکٹر صاحب اتنا شدید درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چیرنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے درد، اور وہ مجھے نڈھال کر دیتا ہے، اور ٹھیک صبح اٹھتے ہی میرے چہرے کے اعصاب میں وہ درد ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ آنکھ کے ارد گرد پھیل جاتا ہے اور چیرنے پھاڑنے والا ہوتا ہے، وہ 12 بجے دن تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہتے ہیں۔
اس کے ساتھ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تمتماتا ہوا ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اور چہرے پہ جو ہے وہ ہوائیاں سی اڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایسا چہرہ جیسے کہ جھلسا ہوا ہو، یعنی کہ اتنا سرخ ہوا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جھلسا ہوا ہے. یہاں میں بیلاڈونا بھی نظر آتی ہے، مگر جو سمٹمز ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. پیٹ کے مسائل، معدے کے مسائل، گیسٹرک ایشوز میں یہ ہارٹ برن کے لیے بہت زیادہ زبردست کام کرتی ہے. اس کے علاوہ فیٹی لیور میں یا لیور سائڈڈ پین میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ نوزیا میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ اسپلینومیگلی یا اسپلینومیگلی سے مراد تلی کا بڑھ جانا، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ تلی کے مقام پر درد ہونا، وہاں پر بھی یہ کام کرتی ہے. تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو الٹا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ کی طرف جو آپ نے یہ ہاتھ جو ہے یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے اپنی ناف پہ رکھیں، اور یہ جہاں یہ ہاتھ کو پھیلا لیں تو یہ جہاں انگوٹھا آ رہا ہے یہاں آپ کا دل آ گیا، اور جہاں آپ کا یہ ہتھیلی آ رہی ہے یہاں آپ کی تلی ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ جہاں آپ کی شہادت کی انگلی پڑ رہی ہے یہاں آپ کی پتا آ گیا، اور یہ اس طرح کا اسپلین پورا، اور لیور آ گیا. اس طریقے سے یہ سارے اعضاء آپ کے آ گئے. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈیمونسٹریشن ٹائپ کا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کی بالکل دل کے نیچے کی جو ایریا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ہلکا سا دبائیں گے، مریض کو بالکل سیدھا لٹا دیں اور اس کا الٹا گھٹنا اس کو کھڑا کر دیں، جیسے اکثر ہم لیٹے ہوئے ایک پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں، تو وہ اوپر کی طرف اٹھا لیں گھٹنا موڑ کے، اور جب آپ دیکھیں گے پیٹ کو نرم پڑ جاتا ہے گھٹنا اٹھانے سے، تو جب آپ اس ایریے کو ہلکے ہاتھ سے دبائیں گے تو آپ کو یہاں پر تلی اگر بڑھی بھی ہوگی تو اس کا سائز باقاعدہ آپ کو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ محسوس ہوگا. تو یہ دوا ملیریا کے بعد ہونے والے اسپلینومیگلی میں بہت اچھا کام کرتی ہے. بہت دفعہ میں نے استعمال کری ہے اور بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. چینیم سلف بنیادی طور پر سینے کی جلن، جسے ہم ہارٹ برن بھی کہتے ہیں، دل کی جلن بھی کہتے ہیں، اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ متلی، اپھارا، جگر اور تلی کا درد، ان دونوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے. قبض کے لیے یہ مخصوص علاماتوں میں اچھا کام کرتی ہے. سینے کی جلن کی صورت میں متلی، ڈکار اور پت صفرا کی کیے کے ساتھ اگر ہو کیفیات تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ مریض آ کے شکایت کرتا ہے ڈاکٹر صاحب سینے کی جلن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مجھے متلی بھی ہو رہی ہے، اور اگر مجھے پیلی پت والی اگر قے ہو جاتی ہے تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، تکلیف میں کمی آ جاتی ہے. تو آپ چینیم سلف کو کبھی نہ بھولیں. پیٹ میں تنگی کا احساس، پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں تنگی کے ساتھ جلن محسوس ہوتی ہے. تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں تنگی ہو جاتی ہے، پیٹ پھول سا جاتا ہے، پیٹ میں اپھارا سا ہو جاتا ہے، تو یہ دوا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. چینیم سلف متلی کی صورت میں تیزاب یعنی کہ صفرا کے بڑھنے اور قے کے لیے بہت ہی مفید دوا ہے. پیٹ کے پھولنے کے ساتھ ساتھ گڑگڑاہٹ اور گیس کے گزرنے کی صورت میں دی جاتی ہے. یعنی کہ گڑگڑاہٹ اور ڈکار اگر آ رہی ہوں اور گیسز کا اخراج ہو رہا ہو بہت زیادہ، تو اس میں ہمیں چینیم سلف کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ جگر کے درد اور تلی کے درد کے لیے بھی بہت زیادہ مفید اور مؤثر دوا ہے. جب درد کھانسنے اور گہرا سانس لینے یا جھکنے سے شدت اختیار کر جائے تو ہمیں چینیم سلف کو نہیں بھولنا چاہیے. تلی کا درد یا جگر کا درد، یہ تلی ہو گئی آپ کے دل کی سائڈ کے نیچے، اور جگر ہو گیا آپ کے سیدھے ہاتھ کے بالکل پسلیوں کے نیچے.
اگر مریض یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب رکوع کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت یا جھکتے وقت میرے ان دونوں جگہوں پر شدید درد ہوتا ہے، یا کھانسنے کے ساتھ مجھے ان دونوں جگہوں پر درد ہوتا ہے، تو چینینیم سلف کو کبھی مت بھولیے گا۔ تلی کا درد اس میں چبھن دار ہوتا ہے، اسٹنگنگ پین، چبھن دار درد ہوتا ہے جس کو دبانے سے سکون ہوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہو رہا ہے تلی کے مقام پر اور کھانسنے سے اس کو درد ہو رہا ہے یا جھکنے سے درد ہو رہا ہے تو وہ ہلکا سا پریس کرے گا، اس کو دبائے گا، اس کو سکون ملتا ہے۔ اس دوا کے استعمال کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑھی ہوئی تلی کو نارمل کر دیتا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ملیریا بخار میں بہت زیادہ کونین کے استعمال کے بعد یا اینٹی ملیریل ڈرگز کا بہت زیادہ استعمال کے بعد مریض کی تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے، تو اس میں یہ دوا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ 3x پوٹنسی کے اندر اور 30 پوٹنسی کے اندر یہ دوا دونوں پوٹنسیوں کے اندر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مخصوص علامات کا ہونا لازمی ہے۔ ملیریا کے بعد تلی کا بڑھ جانا، ملیریا کے بعد جگر کا بڑھ جانا، جگر کا درد ہونا، جوڑوں کا درد ہونا، جو اس دوا کی مخصوص علامات ہیں، اگر وہ آپ کو ملیں اور ساتھ میں مریض کی تلی کا سائز بھی بڑھا ہوا ملے تو آپ کو کبھی بھی اس دوا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ قبض میں نے آپ کو بتایا کہ قبض کی اس میں مخصوص علامت پائی جاتی ہے۔ پخانہ جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، ناکافی ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا آتا ہے، مریض کو بہت زور لگانا پڑتا ہے، کمزور، اور اس کے بعد جب پخانہ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد مریض کو شدید قسم کی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ میں ایک بات اور بتا دوں، چینینیم سلف ہائی پوٹنسی کے اندر 1 m کے اندر، 10 m کے اندر، یا cm کے اندر دینے سے پرانے دبے ہوئے بخار نکل آتے ہیں، یہ آزمودہ بات ہے۔ پر اس دوا کو بار بار ہائی پوٹنسی کے اندر بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہائی پوٹنسی کے اندر یہ لانگ ایکٹنگ ہے، اور لو پوٹنسی کے اندر، چھوٹی طاقتوں کے اندر یہ شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی ہے، اس لیے چھوٹی پوٹنسیوں میں اس کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے، دن میں 3 سے 4 مرتبہ ایز پر سمٹمز۔ اس کے علاوہ ہائی پوٹنسی کے اندر 1 m یا 10 m یا cm پوٹنسی کے اندر اس دوا کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو تب ریپیٹ کیا جاتا ہے جب مریض کی سمٹمز تھم جائیں، ایک جگہ رک جائیں، مریض کو صحتیابی میں کمی محسوس ہو رہی ہو اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ دوا اس کی پرفیکٹ دوا ہے پر اس نے کام کرتے کرتے رک گئی ہے، تو پھر آپ اس دوا کو پوٹنسی کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ پیشاب کے مسائل کے اندر ورم گردہ یا البومینوریا، یہ اس دوا کی جو ہے سمٹمز اب بیان کرتا ہوں۔ یہ دوا گردوں کے وہ مسائل جن میں پیشاب میں یوریا، البومن، کلورائڈ، فاسفورک ایسڈ، یورک ایسڈ کی زیادتی موجود ہو، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز یا ایک یا دو چیزیں زیادتی کی طرف موجود ہوں تو ہمیں اس دوا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے، پیشاب کا بہاؤ کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پیشاب میں جھاگ ہوتی ہے، یعنی کہ جب مریض پیشاب کر رہا ہوتا ہے فلیش میں تو ایک بہت زیادہ فوگ یا بن جاتی ہے، جھاگ سی بن جاتی ہے۔ پیشاب میں سرخ یا سفید تلچھٹ پائی جاتی ہے، یعنی کہ سیڈیمنٹ، ریڈ یا یلو سیڈیمنٹ پائے جاتے ہیں، تلچھٹ جسے کہتے ہیں۔ اس کے استعمال سے ہیموچوریا یعنی کہ پیشاب میں خون کا آنا
ٹھیک ہو جاتا ہے. جو اس دوا کی پروونگ میں ہمیں علامات پائی گئیں تو اس کا مطلب یہ کہ دوا ٹھیک کر سکتی ہے. تو ہیماچوریا کے لیے بھی یہ دوا بہت مفید ہے. گردوں کا ورم، نیفرائٹس، کڈنی انفلامیشن میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے، خصوصاً اس صورت میں جب مریض کے اندر ملیریا کے بعد گردوں کے اوپر برے اثرات پڑے ہوں تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. چینیم سلف گردن کمر کے درد میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. جیسا کہ میں اپنی آڈیو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ چینیم سلف گردن اور کمر پر حیرت انگیز طور پر اثر رکھتی ہے. گردن کے درد پر قابو پانے کے لیے دوا بہت ہی اچھا کردار یا رول ادا کرتی ہے. گردن میں سوجن اور سکڑ جانے کا احساس پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گردن میں درد ہوتا ہے. گردن کے جو پٹھے ہوتے ہیں یہاں مریض کو سوجن محسوس ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے یہ گردن کے پٹھے سکڑ گئے ہیں، کھنچ گئے ہیں اور اس میں اس کو درد بھی محسوس ہوتا ہے. تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. گردن کے آخری سروائیکل مہرے چھونے سے حساس ہوتے ہیں. یہ جو گردن کا آخری حصہ ہوتا ہے، جو گردن اگر موڑیں تو یہ جو گردن کا آخری حصہ ہوتا ہے یہاں پر چھونے سے مریض کو درد ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہے. سروائیکل ورٹیبرا جو ہوتا ہے وہ اس میں بہت ساری ہڈیاں ہوتی ہیں. اس میں جو کھوپڑی کو سنبھال کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بالکل نیچے جو ہوتی ہے یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں گردن کی، یہاں اس کو پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ کمر کے جو مہرے ہوتے ہیں اس میں بھی درد ہوتا ہے. اس مریض کو کمر کے درد میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. اور گردن میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اس کو کمر کے مہروں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو میرے اس لیکچر سے فائدہ ہوگا. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے ہم اثر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں میں اسے شیئر کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. خوش رہیے، آباد رہیے، صحت مند رہیے. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے. میرا نمبر ہے 0300 3133 990.